امت کو صحیح عقیدہ دیا ہے، امت کو عمل صالح دیا ہے، امت کے اخلاق کی تربیت کی ہے، اور امت کو صحیح منہج پر لگا کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ پھر نبوت کا کمال وہ کمال علمی ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام میں باہمی فضیلت کی بنیاد علم ہے، جس نبی کے پاس جس قدر علم ہے اسی قدر اس نبی کی فضیلت دیگر انبیاء علیہ السلام پر ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی نے تحذیر الناس میں فرمائی ہے۔ علماء کرام میں سے بعض علماء سے افضل ہیں۔ وجہ فضیلت بنیادی طور پر ان کا علم ہے۔ میں جب علم کہتا ہوں تو اس علم سے مراد عام علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہے جس کے ساتھ عمل ہے، وہ علم ہے جس کے ساتھ فکر ہے، وہ علم ہے جس کے ساتھ منہج صحیح ہے۔ محض علم مراد نہیں، یہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، کوئی شخص غلط فہمی کے شکار نہ ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے بعض کا علم بعض سے بہت زیادہ تھا، جن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ممتاز ہے۔ صحابہ کرام کے بعد جو طبقات مجتہدین کے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ اس میں ممتاز ہیں۔ پھر یہ 1500 سال کا سلسلہ ہے، دور نبوت سے لے کر آج تک 1500 سال سے بھی سال 44 زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ 15.5 صدیوں کا ایک تسلسل ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جبال علم پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، امت کو صحیح علم دیا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی سابق ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء، حضرت کے احوال پر مجھ سے قبل تفصیلاً علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے، اور بعض اہم شخصیات کی گفتگو اب بھی ہوگی۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے احوال پر، حضرت کے کارناموں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ میں نے حضرت کی وفات کے فوراً بعد ویڈیو بیان کے ذریعے امت کے مقتدر طبقات تک اور اپنے ساتھ تعلق والے چھوٹے چھوٹے احباب تک حضرت کی تعزیت کے حوالے سے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور خود حضرت مولانا سید بلال عبد الحی حسنی ندوی مدظ اللہ تک انشاءاللہ امید ہے میرا تحریری پیغام پہنچ چکا ہوگا، یا تحریری تعزیت نامہ حضرت تک پہنچ جائے گا۔ میں نے احباب تک پہنچا دیا ہے کچھ دن قبل، میں نے اس پر اجمالی گفتگو کی ہے، اور حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی حسنی نبر اللہ مرقدہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے میں نے ایک تفصیلاً تحریر بھی تیار کر دی ہے، جس میں حضرت کے حالات کا تذکرہ ہے، کمالات کا تذکرہ ہے، حضرت جن عہدوں پر کام فرماتے اس کا تذکرہ ہے۔ ظاہر اس مختصر مجلس میں ساری باتیں کہہ نہیں پاؤں گا، تو انشاءاللہ وہ تحریر بھی ندوۃ العلماء تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ میں ہندوستان کے مقتدر جرائد تک بھی اس کو بھیجوں گا، کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے منہج کو بیان کرتے رہیں۔ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں دین، مسلک اور مذہب کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہے، اس سے تو چارہ ہی نہیں ہے نکلنے کا۔ نہ ہم دین کو چھوڑ سکتے ہیں جو کہ منصوصات قطعیات کا نام ہے، جس سے نکلنا دائرہ اسلام سے نکلنا ہے، نہ ہی ہم مسلک کو چھوڑ سکتے ہیں جو کہ منصوص ظنیات کا نام ہے، جس سے نکلنا دائرہ اہل سنت والجماعت سے نکل جانا ہے، اور نہ ہی ہم اپنے مذہب کو چھوڑ سکتے ہیں کہ اپنے مذہب کو چھوڑنا آوارگی کی طرف نکل جانا ہے، اور نہ ہی ہم اپنے اکابر کے منہج کو چھوڑ سکتے ہیں کہ اکابر کے دیے منہج سے نکل جانا راہ راست سے بھٹک جانا ہے، اور پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں
جس کو سنبھالنا عام شخص کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے میں بار بار منہج کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم ان کے منہج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کے مذہب، ان کے مسلک اور ان کے دیے ہوئے دین کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرت کے حوالے سے میں نے تحریراً تفصیل گفتگو کی ہے۔ فی الوقت میں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ حضرت کے حوالے سے، اور پھر چند ایک باتیں اپنے سے مراد ہم بعد والوں کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سید محمد رابع حسنی ندوی نور الامر قدہ جس مقام تک پہنچے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس میں تین چیزوں کو بہت دخل ہے۔ نمبر ایک، ماحول کا انتخاب، کہ حضرت نے کس ماحول میں علم حاصل کیا، کس ماحول میں صحیح فکر کو حاصل کیا، کس ماحول میں رہ کر صحیح منہج کو سمجھا۔ حضرت نے جہاں اس میں ندوۃ العلماء کو بہت بڑا دخل ہے، حضرت رحمہ اللہ کے ماموں حضرت سید علی میاں ندوی رحمہ اللہ کو بہت بڑا دخل ہے، وہاں ایک بہت بڑا کردار ہے دارالعلوم دیوبند ام المدارس کا۔ اور میں دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، دیانت کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں گھومنا شروع کیا ملک اور بیرون ملک، اور اب بھی میں اکابر کے معاملے میں تو بہت چھوٹا ہوں، ہاں اپنی اولاد اور اپنے شاگردوں کے والوں سے کچھ عمر میں 2-4 سال زیادہ ہوگا۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے صحیح معنوں میں علم، عقیدہ، عمل، اخلاق اور ظاہری وضاقتہ جو ماضی قریب میں اور حال میں دارالعلوم دیوبند نے دی ہے، اس کی مثال پیش کرنا شاید ناممکن ہو۔ شکل و صورت کو بھی برقرار رکھا ہے، وضاقتہ کو بھی برقرار رکھا ہے، اور ظاہری چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات۔ حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ 1 اکتوبر 1929 کو پیدا ہوتے ہیں، اور دیکھیں 1947 کو دارالعلوم دیوبند تشریف لاتے ہیں، یہ عمر کے 18 سال بنتے ہیں۔ یہ شباب کا عالم ہے، جوانی کا عالم ہے، اور 1 سال تک دارالعلوم دیوبند میں رہ کے حضرت علوم کی تکمیل فرماتے ہیں، اور کس ماحول میں رہ کر اپنی تربیت کروا رہے ہیں، اب ذرا اندازہ فرمائیں۔ میں مختصر بات عرض کر رہا ہوں، حضرت کی شخصیت کو بنانے میں بہت بڑا کردار ماحول کا تھا، جس ماحول میں رہ کر حضرت کی تربیت ہوئی۔ نمبر 2، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے جن جبال علم سے استفادہ کیا ہے، آپ ذرا ان پر ایک نظر دوڑائیں۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد الیاس بانی تبلیغ رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت مولانا ابو الحسن سید علی حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی۔ ان جبال علم سے اور علم و تقوی کے آسمانوں سے حضرت نے استفادہ فرمایا ہے، علم حاصل کیا ہے، اخلاق حاصل کیے ہیں، صحیح منہج کو حاصل کیا ہے۔ تو ماحول کے ساتھ کن شخصیات سے حضرت کو استفادہ کا موقع ملا، آپ اندازہ فرمائیں۔ استفادے کے لیے سبق پڑھنا اتنا اہم نہیں ہے، استفادہ کے لیے کسی کے بیان کو سننا اتنا اہم نہیں ہے، جتنا اہم کسی شخص سے صحبت میں رہ کر براہ راست اس سے فکر اور کڑن اور درد کو حاصل کرنا ہے۔ جب انسان اچھے ماحول میں جائے اور اچھی شخصیات کے پاس بیٹھے، اس کا ارادہ حاصل کرنے کا نہ ہو، تب بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ گندے ماحول
اور گندے افراد کے پاس بیٹھے تو غلاظت حاصل کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو تب بھی غلاظت کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اہل علم مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور مجھ سے بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ ابھی یعنی ان دنوں میں گزشتہ شب میرے پاس چونکہ مہمانوں کی آمد تھی، کچھ انگلینڈ سے آئے وہ گئے تو پھر دوسرے ہے، پھر اس کے بعد ابو ظبی کے تھے، پھر صبح یونان کے تھے، تو میرے پاس جو تشریف میرے لیے لائے تو بعض تو آئے استنبول اور مجھے ملے اور بعض آئے ہی میرے لیے، تو میں نے کہا آپ ہوٹل میں نہ ٹھہرے، میرے گھر میں ٹھہرے، جگہ کم ہے تب بھی ٹھہرے، میں بھی آپ کے پاس ہوں، اکٹھے بیٹھیں گے، اکٹھے سوئیں گے، اکٹھے لیٹیں گے۔ تو میں نے ان سے بات کی کہ میں نے آپ کو ہوٹل میں رہنے سے کیوں منع کیا ہے؟ آپ گناہ کے ارادے سے نہیں جائیں گے لیکن گناہ کے ماحول میں رہتے ہوئے اس کے اثرات مرتب ضرور ہوں گے۔ استغفار، توبہ، رونا دھونا اور کڑنا ہوگا تو کچھ چھینٹیں کم ہوں گی۔ تو اگر آپ اس ماحول میں ہی نہیں جائیں گے تو اس کو دھونے کے لیے آپ کو نہانے کی اور صفائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ماحول کا خیال کریں۔ میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جن شخصیات سے استفادہ کا موقع ملا ان میں سے ہر ایک اپنے دور کا مینار نور ہے، مینار علم ہے، مینار عمل ہے۔ میں اب ان شخصیات کی ذات کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا، ورنہ میں ایک ایک شخص کی ایک ایک واقعہ بھی عرض کروں۔ اللہ اکبر! حضرت رائے پوری، حضرت مدنی، حضرت کاندلوی، حضرت مولانا الیاس اور حضرت پرتاپ گڑھی، حضرت ہردوئی، حضرت علی میاں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بات کہاں تک جائے۔ ان میں سے حضرت ہردوئی رحمہ اللہ تعالی کو تو میں نے براہ راست دیکھا ہے، حضرت کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور بعض ایسے مواقع بھی ہیں کہ جس میں میرے علاوہ 4 یا 5 احباب اور ہوں گے جن نے ان مناظر کو دیکھا ہوگا۔ میں اس پر بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام تک پہنچے تھے، ان میں سب سے بنیادی چیز ایک ماحول تھا، اس کے بعد شخصیات سے استفادہ تھا۔ نمبر 3، حضرت رحمہ اللہ تعالی نے علم تو کئی اشخاص سے حاصل کیا، استفادہ کئی شخصیات سے کیا، لیکن اپنی تربیت کا محور علمی حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، تحریر کے حوالے سے، نظر و فکر کے حوالے سے ایک شخص کو بنایا، اس کا نام تھا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالی۔ مجھے حضرت سے عقیدت بھی ہے اور میرا حضرت کے ساتھ سلسلہ بھی ہے۔ میں اب اپنے حوال پہ تو بات نہیں کرتا، حضرت ندوی رحمہ اللہ کے حوالے سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً 2.25 سال یا 2.5 سال قبل متحدہ عرب امارات ابو ظبی میں میری ملاقات ہوئی مولانا محمد یونس پالن پوری دامت برکاتہم سے۔ ہماری ایک علمی مجلس ہوئی جو 1.5-2 گھنٹے تک مشتمل تھی۔ تو حضرت نے اختتام پر مجھے فرمایا کہ نامعلوم میرے دل میں بار بار یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالی نے جو مجھے سلاسل اربع میں اجازت دی تھی، میں چاہتا آپ حضرت کی آواز مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالی سے مجھے یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ ایک واسطہ سے میرے حضرت کے ساتھ ایک اصلاحی اور خانقاہی اور یہ اخلاقی تعلق بھی موجود ہے۔ یہ وہ ہمارے روابط اور نسبتیں اور تعلقات ہیں کہ جس پر میں فخر کرتا ہوں اور ہمیں ان سلاسل پر فخر کرنا چاہیے۔ تو تیسری بات، حضرت اساتذہ سے استفادہ کرتا ہے، کئی ایک علماء کی تحریرات کو پڑھتا ہے، لیکن کسی ایک کو اپنی تربیت کا محور اور مرکز بنانا ضروری ہے۔ میں اپنے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں جو اساتذہ کرام ہیں وہ بحمد اللہ تعالیٰ چونکہ تمام کے تمام میرے شاگرد ہیں، میں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، قاعدہ سے لے کر
قرآن کریم کی حفظ تک، اور ایک چھوٹی سی صرف اور نحو اور فارسی کے رسالہ سے لے کر، کتابچے سے لے کر، صحیح بخاری سے مسلم اور شمائل ترمذی تک، ہمارے جتنی بھی کتب ہیں کئی اساتذہ سے ہم نے پڑھی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے ان تمام سے میرے دنیاوی نہیں، دینی، علمی، اخلاقی مفادات کس سے ہیں۔ مفادات کا معنی میں استفادہ زندگی بھر کن سے کر سکتا ہوں، میں کن سے رابطہ رکھ کے اپنی تربیت بھی مزید کرا سکتا ہوں، اور ترقیات بھی مجھے کیسے مل سکتی ہے۔ ان میں اہم میرے لیے کون ہے جو عالمی حالات کو بھی سمجھتا ہو، اپنے مقامی ماحول کو بھی سمجھتا ہو، اس کی علوم پر بھی دسترس ہو، اس کی فتنوں پر بھی دسترس ہو، فتنوں کے رد پر بھی اس کی نظر ہو، یہ سب چیزیں جہاں ہوں تو آپ تمام اساتذہ کرام کی قدر کریں، تمام اساتذہ کرام کی عزت کریں، تمام اساتذہ کرام کی محبت کریں، لیکن کسی ایک کے دامن سے خود کو کلیتاً وابستہ کر دیں کہ اگر اس استاذ اور دیگر اساتذہ کی رائے کے درمیان کبھی اللہ نہ کرے اختلاف کا موقع ہے تو آپ نے ترجیح کس کو دینی ہے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نور المرقدہ کی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت نے پھر خود کو ایک ہی شخص کے حوالے کیا، اور اس شخص نے بھی رشتہ خون کا بھی تھا، ماموں تھے، رشتہ تلمس کا بھی تھا کہ استاذ تھے، رشتہ روحانیت کا بھی تھا کہ وہ مرشد تھے، تو تین رشتے یکجا ہو گئے۔ تو اب بتائیں، ترقیات نے تو قدم چومنا تھا، حضرت نے آگے تو بڑھنا تھا، یہ چیزیں تو ملنی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو تین چیزیں میں نے عرض کی ہیں، نمبر ایک ماحول، نمبر دو شخصیات، نمبر دو ایک اس دور کے اعتبار سے ایسا فرد جو بقیہ افراد کی نسبت درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا، علمی، عملی، اخلاقی حوالے سے خود کو اس کے سپرد کرنا، مردہ بدست زندہ بن کے رہنا، اس کا معاون اور دست و بازو بننا، اور ان کے ساتھ سفر و حضر میں رہنا اور مستقل ان سے استفادہ کرنا، اس نے حضرت کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ آج کتنے اس دور کے جبال علم حضرت کے ذات پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، کئی یہ کر چکے ہیں، کئی یہ کریں گے۔ میں بطور خاص آج کی مجلس میں تین حضرات کا نام لیتا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت اقدس سید مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ تعالی، جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑوں کی اولاد ہے۔ نمبر دو، حضرت مفتی مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم، بڑے ہیں، بڑی جگہ پر تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا سید بلال عبد الحی حسنی ندوی دامت برکاتہم، جو حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس وقت جانشین ہے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موجودہ ناظم ہیں۔ میں ان تین کا بطور خاص ذکر کر رہا ہوں، باقی سب کے میرے علم میں نام بھی نہیں ہے اور ساری تفصیلات میرے علم میں نہیں ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج مولانا کا یہ ایک علمی کمال تھا، کاٹ تھا، ان کی قربانیاں تھی کہ ہم بیٹھے ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا ہوں، مجھے کوئی بات کہتے ہوئے بہت عجیب لگتا ہے، میں ویسے عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ میرے ہاں ہفتہ اور اتوار ترکی وقت کے مطابق شام 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا میرا سبق ہوتا ہے، اور جب مجھ سے دستک میڈیا کے ذمہ دار مولانا مولانا مہدی حسن سلمہ نے رابطہ فرمایا اور حضرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا فرمایا، تو میں نے اپنے سبق کو مؤخر کیا، لیکن اس مجلس کو مؤخر نہیں کیا۔ میں نے مرکز اطلاع کی آج میرے سبق کو 1 گھنٹہ مؤخر کر دیں، میری مجبوری ہے کہ میں نے اس مجلس کے اندر شرکت کرنی ہے۔ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اکابر کے ساتھ جڑ کر چلوں۔ میری گفتگو کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں بڑی درد کے ساتھ اس دور کے تمام چھوٹے چھوٹے اپنے جیسے علماء سے عرض کرتا ہوں، اتحاد امت کا سب سے بہترین معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعد والوں کو پہلوں سے جوڑو، اصاغر کو اکابر سے جوڑو، اخلاف کو اعلی اسلاف سے وابستہ رکھو، ان دونوں کے درمیان پل کا کام لاؤ،
وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کا تذکرہ فرماتے ہوئے بات ارشاد فرمائی، لانا آخر حاضر امت اولہا، جب بعد والے پہلو سے نہیں جڑیں گے، یہی پہلے والے بعد والوں پر بک بک کریں گے، زبان درازیاں کریں گے، ان کے خلاف اپنے چھوٹے چھوٹے بوڑھے خطکات کو پیش کر کے یہ بڑا بننے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ تاریکیوں کے گڑھوں میں گریں گے، ضلالت کے گمراہی میں کے گڑھوں کے اندر گریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ یہ تین باتیں تو میں نے بنیادی عرض کی ہے۔ حضرت دنیا سے چلے گئے، میں ہی سمجھتا ہوں کہ حضرت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ ان کے ہزاروں کمالات کا تذکرہ کریں، ہر بندہ اپنی علمی وسعت کے مطابق، اپنی علمی استعداد کے مطابق، اپنی معلومات کی حد تک بات کرتا ہے۔ میں حضرت کی خدمات کا جو خلاصہ عرض کرتا ہوں وہ دو چیزوں میں عرض کروں گا۔ نمبر ایک، حضرت کی 30 سے زائد کتب، جو تحریرات انہوں نے چھوڑی ہیں، اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھے۔ نمبر دو، حضرت کا ہزاروں افراد پر مشتمل ایک قافلہ جو تلامذہ اور شاگردوں کا ہے، یہ حضرت نے دنیا میں چھوڑا ہے۔ میں ان دو باتوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر رجال اللہ دی ہے۔ کتاب اور رجال یہ اللہ کا طریقہ ہے، میری اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب دیتے ہیں، تربیت کے لیے افراد دیتے ہیں، اور اگر کوئی عالم یہ کام دنیا سے کر کے چلا جائے، نمبر ایک کتب دے جائے، نمبر دو افراد تیار کر دے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں بالکل وقت کا بہت خیال کر رہا ہوں، میں نے مولانا سے گزارش کی تھی مجھے وقت آپ بتا دیں گے تو مجھے بہت سہولت رہے گی، میں بحمد اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں بھی بات کر سکتا ہوں، اور 1 گھنٹہ 1 دن بھی مجھے آپ فرمائیں گے تو میں لگا رہوں گا۔ مجھے نہ لمبی بات کرتے ہوئے الجھن آتی ہے، نہ بات سمیٹتے ہوئے دقت پیش آتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے اجتماعات میں 1.5 منٹ کا بیان بھی کیا ہے، تو مولانا فرمایا نہیں آپ تھوڑی سی بات کر لیں، تو میں اس لیے تھوڑی سی بات لمبی کر رہا ہوں، ورنہ میں جتنا وقت کم ہو میں اس پر خوش ہوتا ہوں، یعنی مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے بہت لمبی بات کرنے کا، باتیں چونکہ چل پڑتی ہے میں اس لیے عرض کرتا ہوں۔ میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں 3 شخصیات کا نام لیتا ہوں بطور معلم پوری تاریخ میں۔ نمبر 1، حضرت نبی الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کے سے ہلکی سی روگردانی بھی دائرہ اسلام سے نکالتی ہے۔ نمبر 2، سیدنا سید الفقہاء، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ نمبر 3، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، یہ دیوبندیت کا فرد کامل ہے۔ جب دیوبندیت میں کہا جائے کہ مولانا دیوبندی نے کہا، اس کا معنی صرف ایک ہے، سید مولانا محمود حسن، الفرد المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، فرد کامل دیوبندیت کا شیخ الہند ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بنیادی چیز کیا تھی، ان لوگوں نے یہ 2 چیزیں دی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تو بات کرنا ہمارے اختیار بھی نہیں ہے، ہم بے بس ہیں اس پر، تو باقی یہ 2 کام بہت اہم ہیں، اور مولانا سید رابع حسن ندوی رحمہ اللہ تعالی نے 2 کام سر انجام دیے ہیں۔ ہزاروں افراد پر مشتمل ایک تلامذہ اور شاگردوں کا قافلہ تیار فرمایا ہے، اور کتب تحریر فرمائی ہیں جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ رہیں گی۔ تو حضرت کے مقام تک پہنچنے کی 3 وجوہ اور حضرت کے کارناموں کا خلاصہ جو میں سمجھاؤں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ میں آخر میں صرف مختصر 5 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ میرا پیغام سمجھ لیں، میرا درد سمجھ لیں، میری طرف سے گزارش سمجھ لیں اپنے جیسے چھوٹے چھوٹے علماء کرام سے، کہ میں گزارش کرتا ہوں، نمبر 1، ہم نے اچھے ماحول کا انتخاب کرنا ہے، خود کو برے ماحول سے ہم نے بچا کے رکھنا ہے، اچھے ماحول کا انتخاب کریں۔ الحمدللہ اس دور میں اکابر موجود ہیں، میں نے آپ کو نام لے کر بتایا، اکابر موجود ہیں، مراکز موجود ہیں، یہ مت کہ موجود نہیں ہے، اچھی طرح بات نشین فرما لیں۔ جب اللہ فرما رہے اتقوا اللہ اکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، جس کا حل صادقین فی تقوی کی صحبت اور معیت میں رہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ نسخہ پیش فرمائے جو دنیا میں موجود نہ ہو، موجود ہے۔ نمبر 1، ہم اچھے ماحول کا انتخاب کریں۔ نمبر 2، ہم شخصیات کا انتخاب کریں، نہ ہر کسی کو سنیں،
نہ ہر کسی کو پڑھے، نہ ہر کسی کو سنے، نہ ہر کسی کو پڑھے۔ بس سننا ہے تو سوچ سمجھ کر، پڑھنا ہے تو سوچ سمجھ کر۔ اپنے پاس علوم کم ہیں تو اپنے اکابر سے، اپنے اساتذہ سے پوچھو، میں کس کو سنوں، کس کو نہ سنوں، میں کس کو پڑھوں اور کس کو نہ پڑھوں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے۔ یہ مبتدی کے لیے نہیں ہے، یہ منتہی کے لیے ہے۔ میں جملے کا انکار نہیں کرتا، یہ مبتدی کے لیے نہیں ہے، یہ منتہی کے لیے ہے۔ یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے ہے جو حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے، یہ مبتدی کے لیے ہے، یہ منتہی کے لیے۔ مبتدی کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلے، یہ دیکھو کہنے والا کون ہے، پھر دیکھو کیا کہتا ہے۔ تو ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ کہنے والا کون ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ کیا کہتا ہے۔ ہاں، جب اللہ آپ کو وسعت عطا فرمائے، حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے، تو پھر آپ جو چاہیں کریں۔ میں اس پر میرے اختصار سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ابھی ماضی میں قریب میں فوت ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ۔ میں چونکہ بہت چھوٹا ہوں، اس لیے ہر وقت اپنے کام میں رہتا ہوں، اور اپنے چھوٹے پن اور کام کی وجہ سے بہت کم مجھے سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن جن کو میں تھوڑا تھوڑا بھی سنتا ہوں، ان میں ایک نمایاں نام مولانا پالنپوری حضرت مفتی سعید احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے، ایک نام حضرت مولانا علامہ خالد محمود رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو لندن میں انتقال فرمائے۔ نمبر 3 حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مجھے جب بھی موقع سننے کا ملے یا میرا جی چاہے تو میں انہی حضرات کو سنتا ہوں۔ خیر، حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ اپنا واقعہ خود بیان فرمایا کہ میں سہارنپور میں تھا، درجہ رابعہ میں تھا، وہاں سخت پابندی تھی کہ کسی بھی طالب علم نے مودودی کی کتاب کو نہیں پڑھنا، یہ شکایت آنے کی دیر تھی کہ اس کے اخراج ہو جاتا۔ تو نے فرمایا میں دروازے کے کیواڑ کے پیچھے چھپ کے مودودی کتاب پردہ پڑھ رہا تھا۔ مفتی یحییٰ رحمہ اللہ تشریف لائے درسگاہ میں، دیکھ لیا اور مجھے کچھ نہیں کہا، فرمایا کہ دارالفتہ آنا۔ حضرت چونکہ دارالفتہ بیٹھتے تھے تو فرماتا ہے میں حضرت کے پاس چلا گیا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ مودودی کو ابھی نہ پڑھو، جب پڑھنا ہوگا میں بتاؤں گا۔ فرمایا بس اتنی بات ختم ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند پڑھا۔ یہ حضرت فرمان لگے کہ میرا ایک وقت گزرا، میں سہارنپور پڑھا، پھر دارالعلوم دیوبند آیا، میری تعلیم کے اوقات۔ پھر میں دیوبند میں ایک اور مدرسہ تھا، وہاں مدرس رہا، تقریباً 15 سال فرمایا گزرے۔ اس 15 سال کے بعد حضرت کا مجھے خط موصول ہوا کہ اب تم مودودی کو پڑھ سکتے ہو۔ 15 سال بعد خط آیا کہ اب تم پڑھ سکتے ہو۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ آپ نے کس کو پڑھنا ہے۔ میں گزارش ہی کر رہا ہوں، نمبر 1 ہم اچھے ماحول کا انتخاب کریں، نمبر 2 ہم اہم شخصیات کا انتخاب کریں پڑھنے کے حوالے سے اور سننے کے حوالے سے، نمبر 3 ہم میں سے ہر شخص کسی شیخ طریقت اپنے مرشد کے ساتھ خود کو وابستہ کر کے اپنے علم کی علم کے رخ کو سیدھا رکھنے کے لیے بیعت کا سلسلہ قائم کرے۔ اگر علم صحیح نہ ہو تو انسان ضلالت کے گڑھے میں گرتا ہے، اگر علم انسان کا تگڑا ہو اور لگام کسی کے ہاتھ کے اندر نہ ہو تو اس کی مثال پھر اس بہترین اور طاقتور گھوڑے کی ہے کہ جس کا کوچوان طاقتور نہ ہو۔ وہ جب دوڑتا ہے ٹانگے کو مارتا ہے، سواریاں برباد کرتا ہے، خود بھی تباہ ہوتا ہے۔ تو جتنا علم تگڑا ہو اتنا ہی شیخ تگڑا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اپنی لگام کسی کے ہاتھ میں دینی چاہیے، بے لگام ہو کر سواریاں برباد کرتا ہے، خود بھی تباہ ہوتا ہے۔ تو جتنا علم تگڑا ہو اتنا ہی شیخ تگڑا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اپنی لگام کسی کے ہاتھ میں دینی چاہیے، بے لگام ہو کر کبھی دین کا کام نہ کریں، بہت الجھنیں پیدا ہو۔ جتنا طاقتور گھوڑے کی ہے گرتا ہے۔ علم کے رخ کو سیدھا رکھنے کے لیے بیعت کا سلسلہ قائم کریں۔ اگر علم صحیح نہ ہو تو انسان کے حوالے سے اور سننے
کرتا ہوں، نمبر 1 ہم اچھے ماحول کا انتخاب کریں، نمبر 2 ہم اہم شخصیات کا انتخاب کریں پڑھنے کے حوالے سے اور سننے کے حوالے سے، نمبر 3 ہم میں سے ہر شخص کسی شیخ طریقت اپنے مرشد کے ساتھ خود کو وابستہ کر کے اپنے علم کی علم کے رخ کو سیدھا رکھنے کے لیے بیعت کا سلسلہ قائم کرے۔ اگر علم صحیح نہ ہو تو انسان ضلالت کے گڑھے میں گرتا ہے، اگر علم انسان کا تگڑا ہو اور لگام کسی کے ہاتھ کے اندر نہ ہو تو اس کی مثال پھر اس بہترین اور طاقتور گھوڑے کی ہے کہ جس کا کوچوان طاقتور نہ ہو، وہ جب دوڑتا ہے ٹانگے کو مارتا ہے، سواریاں برباد کرتا ہے، خود بھی تباہ ہوتا ہے۔ تو جتنا علم تگڑا ہو اتنا ہی شیخ تگڑا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اپنی لگام کسی کے ہاتھ میں دینی چاہیے، بے لگام ہو کر کبھی دین کا کام نہ کریں، بہت الجھنیں پیدا ہوئی۔ صرف علم ہو تو خشکی پیدا ہوتی ہے، الہات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر صرف ذکر اور خانقاہ ہو اور ساتھ علم نہ ہو تو پھر بدعات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ الہات اور بدعات سے بچ کے اگر کام کرنا ہے تو علم کے ساتھ ذکر کا ماحول بہت ضروری ہے، اور وہ کسی شیخ کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں۔ مولانا سید رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو بس میں گزارش کروں گا ہم اچھے ماحول کا انتخاب کریں، اچھی شخصیات کا انتخاب کریں، اور کسی شیخ کا انتخاب کریں۔ اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مجلس کے آخر میں بطور خاص حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم، سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم، میں حضرت کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر میری معلومات کے حد تک تشریف فرما ہے، اور دستک میڈیا کا کہ جنہوں نے اس کا اہتمام فرمایا۔ میں بس ایک بطور مزاح بات کہہ دیتا ہوں، مجھے ہندوستان کے ایک جیت شخص نے رابطہ کیا اور کہا آج جو آپ کا پروگرام ہو رہا ہے یہ کن کے متاحت ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہی چھوٹے سے لوگ لگتے ہیں جو پروگرام کرا رہے ہیں، ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ پہلی بات ہے کہ چھوٹے نہیں، دوسری بات ہے کہ چھوٹا جتنا بھی چھوٹا ہو جب وہ بڑوں کی سرپرستی میں ہو تو اس کو چھوٹا نہیں کہا جاتا، از خود کوئی کام کرے تو بڑا بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور چھوٹا کسی کے زیر سایہ ہو تو وہ چھوٹا بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا ہے اکابر کی، چونکہ ہر ایک کی رائے بڑی سوچ الگ ہوتی ہے نا، تو میری فکر چونکہ بالکل الگ ہے، میں تو دیہات کو نہیں چھوڑتا، شہر کو نہیں چھوڑتا۔ میں نے عرض کیا بات بہت لمبی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی زرولی صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت کے یہاں جامع احسن میں ختم بخاری تھا، اور حضرت کا مزاج آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، کسی کو بلانا یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ حضرت نے خود ختم بخاری کروانی تھی، تو حضرت نے ختم بخاری سے 2 روز قبل مجھے فون فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ختم بخاری کے درس کے اندر آؤ۔ حضرت کا جامعہ کراچی میں تھا اور میں کراچی ہی میں تھا، تو میں نے حضرت سے کہا حضرت میرا چونکہ 2 دن بعد ایک اہم پروگرام ہے اور پنجاب کے ہے، تو میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں کوئی ترتیب بن سکتی ہے کہ نہیں۔ جب فون بند ہوا تو میرے ساتھ وہاں کراچی کی میری شورا کے احباب موجود تھے، تو میں نے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا استاد جی وہ پنجاب کے دیہات کا پروگرام آپ ختم کر دیں، مفتی زرولی صاحب دامت برکاتہم کے سٹیج کو نہ چھوڑیں، ہزاروں علماء ہوتے ہیں یا کسی کو بلایا جاتا ہے تو آپ اس کو نہ چھوڑیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب دامت برکاتہم بڑے ہیں، ان کو کئی بڑے مل جائیں گے، وہ جو چھوٹا سا دیہات ہے ان کے پاس میں نہ گیا تو ان کو کون سا مولوی ملے گا، تو میرے لیے بہت مشکل ہے۔ خیر میں پنجاب کے دیہات میں چلا گیا، رات جلسے سے فارغ ہوا، صبح 8 بجے فلائٹ لے کر بھی میں کراچی آیا تو 10:30 نہیں پہنچ سکتا تھا، تو میں نے وہاں کے خادم کو فون کیا، انہوں نے فوراً مفتی صاحب کو فون دیا، تو سٹیج پر ہی مفتی صاحب سمجھے شاید آ رہا ہے، تو میں نے کہا 8 بجے میں لاہور ہوں، 2 گھنٹے سفر ہے، اگر میں پہنچوں گا بھی تو آپ کے پروگرام ختم وقت ہوگا، تو میرا خیال ہے میرے لیے آنا مشکل ہوگا۔ خیر مفتی صاحب رحم اللہ فرمانے لگے ہمارے پاس آئے تو ہزاروں ہیں، ہم بلاتے کسی کو ہیں، لیکن مولانا کی مصروفیتیں نہیں آ سکے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے اتنے بڑے سٹیج کو ایک دیہات کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیہات کا بھی فکر کرے، چھوٹی جگہوں کا فکر کرے۔ میں نے عرض کیا میں ان باتوں کو میں اپنی تحریر میں ذکر کر چکا ہوں کہ مولانا رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ نے کس طرح بڑے ہونے کے باوجود بھی آبائی علاقے چھوٹی چھوٹی جگہوں کو نظر انداز نہیں فرمایا تھا۔ تو وقت کم ہے، میں نے اس لیے بہت کم گفتگو کی ہے۔ میں آخر میں اپنے اکابر
کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کی صحت اور سلامتی عافیت کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور دستک میڈیا کے ذمہ داران خصوصاً بھائی محمد مہدی حسن حفظہ اللہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا ہے۔ اور ہمیں چاہیے ہم اس بات کا اہتمام کریں، مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، دیہاتوں میں خانقاہیں بنائیں، اور سوشل میڈیا کو حدود شریعت میں رہ کر استعمال کریں، اور اپنے اکابر سے پوچھ کے کریں، غلاظت سے بچیں، گندگی سے بچیں، یوٹیوب کے نام پہ ہونے والی کمائی سے بچیں۔ اللہ کی رحمت اور کرم کے دروازے بہت وسیع ہیں، اللہ اتنا دے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔